الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ واجب الاحترام دوستو، ہم سب یہاں عظمت قرآن و صاحب قرآن کانفرنس کے عنوان سے مدرسہ رحمانیہ للبنین والبنات رحمانی مسجد میں جمع ہے۔ مجھ سے قبل استاد العلماء الشیخ محمد افضل سردار صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وعافاہ ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، اور اس سے قبل حافظ ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ تعالی بھی آپ سے خطاب فرما چکے ہیں۔ یقیناً آپ کا وقت کافی ہو چکا ہے اور خطابت آپ نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی سنی اور سماعت فرمائی۔ حسب الحکم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب اولاد ہونا یہ بندے کے لیے شرف کی بات ہے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ بندہ صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، دعائیں کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں کرتے رہے۔ تو جو صاحب اولاد ہو گیا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ پہلے وہ اپنے نفس کا مسئول تھا، کلکم راع وکلکم مسئول۔ جب تک رعیت نہیں ہے، آل اولاد نہیں ہے، اہل خانہ نہیں ہے، جب تک وہ اپنی ذات کا مسئول ہے۔ جواب دہ تھا کہ تم نے کیا کیا۔ اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، اب وہ اپنا بھی مسئول ہے، جواب دہ ہے، اپنی اہلیہ کا بھی، اپنی آل اولاد کا۔ اور صرف مرد نہیں بلکہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن ولدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ عورت بھی مسئولہ ہے، جواب دہ، شوہر کے حوالے سے، شوہر کے گھر کے حوالے سے، شوہر کے اولاد کے حوالے سے۔ یہ جو شوہر کی اولاد کہا، ممکن ہے کہ وہ اس کے اپنے بطن سے ہو، اسی عورت نے اس کو جنم دیا، یا ممکن ہے کہ شوہر کے گھر میں اس کی چھوٹی بہنیں ہوں، بھائی، یہ بھی اسی سے مل میں آیا، یا اس کی پہلی بیوی سے اولاد۔ آنے والی یہ نہ سمجھے کہ میرے تو نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب عون المرأة زوجہا فی بلد۔ عورت کا بچے کی تعلیم و تربیت میں اپنے شوہر کی مدد کرنا۔ اور یہاں جو واقعہ ہے وہ سیدنا جابر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے ایک سیبہ عورت سے جو پہلے شوہر دیدہ ہے، یا تو مطلقہ ہے، یا مختلعہ خلا یافتہ ہے، یا بیوہ، اس سے نکاح کی۔ اور وجہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہوئے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ،
تو 7 یا 9 بہنیں چھوڑ گئے، اپنی 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑ گئے، میری بہنیں چھوڑ گئے۔ تو میں ایک ایسی عورت لایا تقوم علیہن وتعلمہن وتؤدبہن، کہ جو ان کی نگہبانی بھی کرے، ان کو تعلیم بھی دے، ان کو اسلامی آداب بھی سکھائے۔ تو مرد بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، عورت سے پوچھا جائے۔ اب یہ جو اسلامی تعلیم و تعلم ہے، یہ جو سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں، اصحاب صفہ کی روایات کے جو امین، یہ مدارس، یہاں جو تعلیم دی جاتی بالخصوص طلباء اور طالبات، تو ان کی یہ تعلیم نصوص سے ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اسلام کا پہلا پیغام کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اقرا۔ یہ طلباء کے لیے بھی ہے، طالبات کے لیے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب و تعلیم الرجل اماتہ و اہلہ، بندے کا اپنی لونڈی کو اور اپنے اہل خانہ کو تعلیم دینا۔ اور واقعہ صرف لونڈی کا لے کر آئے، فضائل کی جو حدیث پیش کی وہ صرف لونڈی کے بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک لونڈی کو اگر تعلیم دے، آزاد کر کے اس سے نکاح کرے، تو بندہ دوہرے اجر کا مالک ہے۔ تو جو اپنی زوجہ کو تعلیم و تعلم سے آراستہ کرے، اسے اللہ کتنا نوازے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام دیا تھا، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے شادی 4 وجہ سے کی جاتی، حسب و نسب کی بات کی، حسن و جمال کی بات کی، مال کی بات کی، اور دین کی بات۔ پھر فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دے۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اسلامی تعلیم سے آشنا ہو، ایک دیندار عورت جس کا عقیدہ اور عمل سلامت ہو، کیونکہ بچے کا پہلا مدرسہ اس کی گود۔ شیخ محترم آپ کو بتائیں گے، سینکڑوں نہیں ہزاروں باتیں بتائیں گے۔ ماضی کے علماء کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ ابتدائی کتابیں والدہ محترمہ سے پڑھی تھی، ابتدائی تعلیم دادی محترمہ سے لی تھی۔ میں تو نوبارد ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی قرآن مجید اپنی والدہ سے پڑھا۔ اللہ اکبر، ایک طویل سلسلہ ہے۔ آج وہ ماں مفقود ہو گئی، نتیجہ ہمارے سامنے۔ وہ سارے کام کرتی ہے، برادری، سوسائٹی، کھانا پکانا، پہننا، اوڑھنا، بننا، سنورنا، لینا دینا۔ اگر آشنا نہیں ہے تو کتاب و سنت کی تعلیم سے آشنا نہیں۔ تو یہ تعلیم و تعلم کے ادلہ موجود ہیں۔ امیر عمر کا ایک قول امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح میں ذکر کیا کہ لوگوں علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ ذمہ داری اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ یہ عہدے اور ذمہ داریاں اور مناصب تم کو ملے، علم حاصل کر لو۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر اضافہ کیا باب قائم کر کے کہ ذمہ داری سے پہلے بھی علم حاصل کرو، ذمہ داری ملنے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ اس قدر ضروری چیز، اور یہ واحد فریضہ ہے۔ میں پھر کہوں گا، شیخ محترم تائید کریں گے اس بات کی، یہ واحد فریضہ ہے جس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ نماز کے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ قیود ہیں، روزے کے بھی۔ تربیت کے اعتبار سے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، نماز چھوٹا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، مگر جو فریضہ عائد ہوتا ہے اس کے لیے عمر کی قید ہے۔ حج کا فریضہ عائد ہوتا ہے، عمر کی قید ہے۔ مگر تعلیم، طلب العلم فریضہ اتنا بڑا فریضہ ہے جس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ آسان کر دی، کوئی بڑا ہے تو سیکھے، چھوٹا ہے تو سیکھے، مرد ہے تو سیکھے، عورت ہے تو سیکھے۔ اور یہ علم ہی فیصلہ کرتا ہے عقائد کے باب میں کس کا عقیدہ درست ہے، کس کا غیر درست ہے۔
یہ علم ہی فیصلہ کرتا ہے، وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، علم شرعی جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی نماز درست ہے، کس کی نماز نادرست ہے، کس کا وضو درست ہے، کس کا وضو غیر درست ہے، غیر سے۔ جذبات سے تو سبھی کہتے ہیں تیری ہوتی ہے میری نہیں ہوتی، اور میری ہوتی ہے اور تیری نہیں ہوتی، لیکن فیصلہ کن بات، حتمی بات، یقینی بات علم کی روشنی میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، صحیح بخاری کو اٹھا، آپ کے زیر تربیت زیر پرورش ایک بچہ ہے جو ابو سلمہ کا بیٹا ہے، آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، بس بچے کا نام ہے عمر بن ابی سلمہ، ایک ہے عمر بن سلمہ وہ الگ، ایک ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتے، ہمارے بچے بھی ہم اکثر کھانا کھاتے ہیں، بس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کا ہاتھ کبھی پلیٹ میں تسلے میں ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، جیسے بچوں کی عادت ہے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، بھائی بچوں کو نہ لائے بچے روتے ہیں، تو وہ بچہ ہی کیا جو نہ روئے، نہ روتا ہو ڈاکٹر مار کے رلاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، وہ بچہ ہی کیا جو نہ روتا ہو، وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرتا ہو، بچوں کو روکنے کی یہ کوئی دلیل نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں لمبی نماز کا ارادہ کرتا ہوں، پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں کہیں اس کی ماں فتنے میں واقع نہ ہو، مگر آپ نے پابندی نہیں لگائی۔ آداب سکھائیے، اچھی بات، پابندی لگا کے بچوں کو مساجد و مدارس سے محروم نہ کیجیے۔ آپ نے دیکھا ہاتھ، اصل بات یہ ہے تعلیم کیسے دی جاتی ہے، کس قدر ضروری، بچے کو بچہ جان کے نظر انداز کر دینا یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ نہیں، یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ یہ بچہ ہے سیکھ جائے گا۔ علماء نے یہاں تک مثال دی کہ پودا اگر ٹیڑھا ہو رہا ہو تو بانس لگا کے لکڑی لگا کے سیدھا کر دیتے ہیں، آج سیدھا ہو جائے گا، اگر اسی طرح پروان چڑھا اور ٹیڑھا ہو گیا پھر اس کو کاٹنا پڑے گا، یہ سیدھا نہیں ہوگا۔ پھر آپ دعائیں کروائیں، شیخ صاحب دعا کریں، شیخ صاحب دعا کریں، بچے بات نہیں سنتے۔ آج وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم، آپ نے ساتھ بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، یہ توجہ دلانے کے لیے، کیونکہ بس اوقات انسان سامنے ہوتا ہے دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اسپیکر خراب، تیرے اپنے اسپیکر خراب ہوتے ہیں، اور وہابیوں کے اسپیکر تو ویسے ہی خراب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ، اس میں بھی کوئی مبالغہ آ رہی نہیں۔ یا غلام، آپ کو دیکھا، فرمایا سم اللہ علیہ، بیٹا بسم اللہ تو پڑھو۔ کس نے کہا؟ معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، ابو داؤد کو اٹھائی، میں تمہارے والد کی مثل ہوں، اعلمکم، والد صرف نام کا نہ ہو، اعلمکم، تعلیم دینے والا، والد کی ذمہ داری بتا دی۔ اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں بچے کو کچھ دے سکوں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دیتا بھی کچھ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ جو عمران خان کی طرح کنگلا ہو تو وہ کیا دے سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ دے سکتا ہے؟ خود تو مانگ لے پہلے۔ فرمایا سم اللہ علیہ، بیٹا بسم اللہ پڑھو، پہلا ادب سکھایا۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی مجھے یہ سبق یاد رہا، اس لیے کہ بچپن کا علم پتھر پہ لکیر کی طرح ہو، روک دیا، ٹوک دیا، سمجھا دیا۔ آپ سے بڑھ کر بچوں سے محبت کون کرتا ہو؟ اگر محبت رکاوٹ نہ بنے تعلیم میں، تعلم میں، یہ بچے کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، محبت نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، آپ کے ہنستے ہیں کہ یہ توتلی زبان میں گالیاں دیتا ہے، یہ لعنت دیتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، نہیں، آپ فخر سے کہیں بیٹا کھانے کی دعا سناؤ، بیٹا کھانے کے آداب بتاؤ، آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درس۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے بچوں کے بارے میں، یقین جانیں میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، شیخ صاحب کے سامنے جو ہے حوالے دینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا بالکل، صحیح بخاری میں 36 ابواب ہیں جس کا تعلق بچوں کے ساتھ، 36 ابواب، 36 ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کی جس میں بچوں کے مسائل، بچوں کے آداب۔ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم کا بندوبست کیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، آپ کے نواسے حسن ہے یا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ ہمارے بچے بھی کچھ نہ کچھ کھا جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہر مہینہ کچھ نہ کچھ بٹتا ہے، کچھ تقسیم ہوتا ہے، کبھی ہم بھی سوچیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ چلو آج تو کھا لی نا، منہ میں رکھ لی، جانے دو۔ آپ معلم تھے، آپ نے روکا ٹوکا سمجھایا، کیا کہا؟ کخن کخن یا کخ کخ، یہ الفاظ ہے بخاری، اس کا معنی ہے ارمی بہا، بیٹا پھینک دو، بیٹا پھینک دو، 2 دفعہ کہا۔ اور کیا کہا؟ انا آل محمد لا ناکل الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ پھر بتائیے کہ کیا یہ سبق حسن حسین کو کبھی بھولا ہوگا؟ کبھی نہیں بھولا۔ ایسے آپ نے تعلیم دی، ایسے آپ نے تربیت کی۔ محبت اپنی جگہ ہے، پیار اپنی جگہ ہے، بوسہ دینا اپنی جگہ ہے، مگر بچے کو روکنا ٹوکنا سمجھانا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت کا بھی پیغام ہے، یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے، یہ آپ کے مدرسے کا پیغام ہے، یہ ہمارے مشاہد کا پیغام ہے۔ جامع ترمذی کو اٹھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فقیہ امت، اللہ اکبر، سواری پر بیٹھے، آپ کو پتہ جسم لگ رہا ہے، اس کے باوجود آپ نے کہا یا غلام، وہی انداز، اے بیٹا۔ غلام سے مراد زرخرید غلام نہیں، الولد الصغیر للمملوک، ملا علی قاری نے کہا اس سے مراد چھوٹا بچہ، غلام مراد نہیں، اے بیٹے۔ انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب حاضر ہوں، ساتھ لگے ہوئے، مگر توجہ کھینچنے کے لیے آپ نے آواز دے کر کہا، فرمایا اعلمک کلمات، چند کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھنا اللہ تجھے یاد رکھے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، تجد ہو تجاہک، قدم قدم پہ اللہ کی مدد شامل حال پائے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، بیٹا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد چاہیے تو اللہ سے مانگ۔ پورا عقیدہ، پورا منہج آپ نے چلتے ہوئے سواری پہ بیٹھ کے ایک بچے کو سمجھایا، ایسے آپ نے تربیت کی۔ تو یہ تعلیم کے جو سلسلے ہیں اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو محلے میں ایسے ادارے دستیاب۔ محدثین اعدام رحمہم اللہ اجمعین سفر کرتے تھے، طویل سفر کرتے تھے، آج بھی دیار غیر سے آگے بچے پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ ہم کچھ وقت نکالیں، اپنا بھی وقت نکالیں اپنے بچوں کا اور بچوں کا۔ یہی ادلہ خواتین کے لیے، اگرچہ ان کے الگ سے بھی دلائل ملتے ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کہ کیا عورتوں کی تعلیم و تعلم اور وعظ و نصیحت کے لیے علیحدہ سے دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہا کہ آپ مردوں کو نصیحت کرتے ہیں، ہم اپنی بات کہہ نہیں پاتی، بات سمجھ نہیں پاتی، سوال کر نہیں پاتی، کبھی بات سمجھ میں آتی ہے کبھی نہیں، آپ ہمارا کوئی ٹائم مقرر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا جس میں عورتوں کی تعلیم و تعلم اور ان کی تربیت کے حوالے سے آپ ان کو نصوص فراہم کرتے تھے، ان کو ادلہ کیا۔ اور اسی کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، عفیفہ، وہ بھی معلم انسانیت تھی۔ آپ
سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائیں سیرت عائشہ، آپ کو پتہ چلے گا آخری ابواب میں جو استدراکات کا ذکر کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے درس حدیث لیا کرتے تھے، حدیث کا فہم لیا کرتے، فقیہہ تھی، معاملات کو سمجھتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں، صرف اس پر فوکس کرتے آپ حیران ہو جائیں۔ موطا کو اٹھائیں، آپ کے پاس ایک لڑکی ہے، اس کا نام حفصہ ہے، اور حفصہ کون ہے؟ عبد الرحمن کی بیٹی۔ عبد الرحمن کون ہے؟ ابو بکر کا بیٹا ہے۔ عائشہ کا کون ہے؟ بھائی، یہ بھتیجی ہے۔ آج ہمارے گھر میں بھی خواتین ہوتی ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یقیناً خواتین بھی یہاں موجود ہوں گی، نہیں تو بات پہنچے گی انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بچی جو ہے میری بھتیجی، اس کے سر پہ دوپٹہ تو ہے مگر دوپٹہ باریک ہے، دوپٹے کا مقصد فوت ہو، اس کو پھاڑ دیا، چیر دیا، دو ٹکڑے کر دیے، دو لخت کر دیے، اور کشفتھا او البستھا خمارا کثیفا، ایک موٹی چادر، موٹا دوپٹہ اتار کر اس کے لا کر اپنے گھر سے اس کے سر پہ رکھا اور کہا کہ بیٹا ایسا دوپٹہ ہو۔ یہ ہے تعلیم۔ عورت کی ذمہ داری اگرچہ گھر میں ہی ہوتی ہے مگر اس طرح کی ہوتی ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، وہ روکے، وہ ٹوکے، وہ سمجھائے، وہ بتائے، اس کی ذمہ داری۔ تو یہ ذمہ داری وہ کب نبھائے گی؟ جب وہ خود تعلیم سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو، اور اب تو جدید ذرائع ہے، گھر بیٹھے آپ کو مواقع میسر ہے، لہذا یہ نور، یہ روشنی، یہ علم، اس سے کوئی بھی دامن خالی نہ رہے، سب سے بڑی سعادت۔ یہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر درجات بلند ہوتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اہل علم کے فضائل کیوں ہیں؟ وما یعقلها الا العالمون۔ اللہ رب العالمین کی مثالوں کو کون سمجھتا ہے؟ آیات کو کون سمجھتا ہے؟ فرمایا جو عالم ہوتے ہیں، علم رکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے میں بات کر رہا تھا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، کتنی عمر ہے؟ 6 سے 7 سال، صحیح بخاری کو اٹھائیں۔ ایک وقت ایسا آیا، کہتے ہیں مجھے میری قوم نے اپنے مسلح کا امام بنا۔ اس عمر میں ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو بچوں کو امامت دینے کے قائل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی کا تزکیہ ہے، کوئی اندیکھی قوت ہے جو اس کو آگے لانا چاہتی ہے؟ نہیں، ایک ہی بات ہے کہ جتنے لوگ وہاں اس وقت موجود تھے اس میں سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، یاد کرنے والے عمر بن سلمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو میرے دوستو، عروج کے لیے، غلبے کے لیے، عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے، یہ بڑوں کی، یہ چھوٹوں کی، یہ مردوں کی، یہ عورتوں کی، یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے بہت ضروری ہے۔ آخری بات، ایک شخص آیا نبی الاسلام، اس نے آ کر کہا کہ نبی الاسلام یہ میرا بھائی ہے، میں کہوں حافظ نعیم صاحب، اللہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک کرے، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں تو شاید بہت چھوٹا ان کے سامنے، یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے وال برابر کے سفید ہو گئے، مگر یہ اتنے بڑے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اور اللہ مقصد فرمایا ہمارے بھائی یوسف پٹنی صاحب، راستے میں انہیں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ اس نے آ کر نبی الاسلام سے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی، یہ دینی معاملات میں لگا رہتا ہے، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ مجلسیں، ہاں جی، یہ علماء کا اٹھانا، یہ بٹھانا، یہی ہوگا دینی معاملات۔ تو جب آمدنی آتی ہے، کام میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، تو یہ کہتا ہے لاؤ میرا حصہ دو۔ یہ کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا، بس یہ دینی معاملات میں لگا رہتا ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے کہ مسجد کی صفائی، مسجد کا بل، مدرسے کا معاملہ، معلمہ کو دیکھنا ہے، معلمات کو دیکھنا ہے، مدرسین کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، کیسے سلسلہ ہوگا، شعبان کا مہینہ ہے، فنڈ مختصر ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے اس کی بات سن کر یہ نہیں کہا کہ اچھا میں تمہارے بھائی کو سمجھاتا ہوں، آپ نے ایک جملہ فرمایا لعلک ترزق بہ، اور شخصات شکایت کرنے والے
شاید کہ تجھے روزی اس کی وجہ سے دی جائے، تو اس کا خیال کرتا ہے، اللہ تیرا خیال کرتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھ بڑا ہنرمند ہے، بڑا کاروباری ہے، روپے کو سوا بنانا جانتا ہے، نہیں، تجھے روزی ملتی ہے ان کی خدمت کی وجہ سے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو طلبہ کو دیکھتے ہیں، طالبات کو دیکھتے ہیں، معلمین کو دیکھتے ہیں، آئمہ کو دیکھتے ہیں، مؤذنوں کو دیکھتے ہیں، خدام کو دیکھتے ہیں، مل جل کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ یقین جانیں یہ برکت کا وظیفہ ہے۔ بڑے وظیفے ہم تلاش کرتے ہیں، کچھ بتا دیں کچھ بتا دیں، حالات بڑے خراب۔ یہ وظیفہ ہے برکت کا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو میرے دوستو، یہ سارے سلسلے اللہ سے دعا ہے تا قیامت اللہ انہیں شاد آباد رکھے، ہم اسی طرح ہمارے بچے بچیاں بڑے اور چھوٹے ان سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ مجھے ایسے طالب علم کو مدعو کیا جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ علم نافع کے لیے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔